کہ شہید صلاح الدین سلو بھائی کے دور میں جو کام ہوئے تھے آج گزشتہ 30 سال گزر گئے، 30 سالوں کے بعد آج تک اس علاقے میں کوئی کام نہیں کیا گیا۔ کیا وجہ تھی؟ یہاں پہ کوئی کام کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا شہید صلاح الدین سلو جو کہ 18 مہینے کے لیے مشاورتی کونسلر بنے تھے، سلو بھائی نے ووٹ کے ذریعے ووٹ لے کر انتخاب لڑ کر الیکشن لڑ کر وہ کونسلر نامزد نہیں ہوئے تھے، 18 مہینے کے لیے مشاورتی کونسلر تھے، لیکن 18 مہینے کی اس مشاورتی کونسلر کے پیریڈ میں انہوں نے اتنے ریکارڈ ترقیاتی کام اورنگی ٹاؤن شاویلہ نگر ہو، منصور نگر ہو، رئیس عمری ہو، میں چشتی نگر ہو، میں گزشتہ 6 ماہ سے مسلسل الیکشن کمپین چلا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہماری پوری ٹیم تھی۔ ہم جن علاقوں میں جاتے ہیں ان علاقوں کے لوگ ان کے لیے جو تعریفی کلمات ادا کرتے ہیں، ان کے جو کام تھا اس کو اتنا سراہتے ہیں، تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں یقیناً کچھ شخص نے مرنے کے بعد جنت کمایا، یقیناً اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہماری دعا ان کے ساتھ ہے، آپ سب بھی ان کے لیے دعا کریں۔ یہ ہوتا ہے اصل کام، یہ ہوتا ہے انسان کی پہچان۔ دیکھیں لوگ آتے ہیں، زندگی دیکھیں موت تو برحق ہے، ہم سب نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، لیکن اس شخص نے تاریخ میں اپنا نام لکھوا دیا، یہ ہوتا ہے۔ اس شخص نے تاریخ میں وہ نام لکھوا دیا کہ آج ان کی شہادت کو تقریباً کوئی 26 سال ہو گئے ہیں۔ 26 سال کے بعد یہاں پر ایک نوجوان کھڑا ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کے لیے ایک تعریفی کلمات ادا کر رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہاں کے علاقے کی عوام خود یہ ایڈمٹ کر رہی ہے کہ شہید صلاح الدین سلو نے اورنگی ٹاؤن میں ان علاقوں میں وہ کام کروائیں۔ تو آج آپ کی دلوں میں جو محبت ہے، یہ چاہت ہے، یہ اس کام کی بنیاد پر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ذریعے جو انہوں نے لوگوں کی خدمت کی۔ تو یہاں کے لوگوں کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ سن 1993 میں مرحوم آفاق خان شاہد صاحب اس اورنگی ٹاؤن سے آخری دفعہ MNA منتخب ہوئے تھے، اور آج 30 سالوں کے اندر اورنگی ٹاؤن میں سیاست کی جو سب سے نرسری کلاس ہے الیکشن کے ذریعے وہ ہے کونسلر کی سیٹ۔ کونسلر کی سیٹ میں بھی تیر کے نشان پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی کینڈیڈیٹ اب تک ون نہیں کیا گیا۔ کیا وجہ تھی؟ بلدیاتی الیکشن میں لوگوں نے ہم پہ کیوں نہیں اعتماد کیا گیا؟ جنرل الیکشن میں لوگوں نے کیوں نہیں تیر کے نشان پہ ووٹ دیا، ہمیں سپورٹ کیا؟ شہید صلاح الدین سلو نے جو کام کروائے، مرحوم آفاق خان شاہد صاحب نے، آپ سب بچے نوجوان جو یہاں پر ہیں جنہوں نے وہ دور نہیں دیکھا، آفاق خان شاہد صاحب جب منتخب ہوئے تھے اورنگی ٹاؤن سے MNA آپ کے ووٹ کے ذریعے وفاقی وزیر بنے تھے، انہوں نے اورنگی کے بنیادی مسائل کو حل کرنے کے لیے، بلکہ میں کہوں گا کہ بنیادی سہولیات کو لانے میں ان کا بڑا کلیدی کردار ہے، چاہے وہ پمپنگ اسٹیشن کی صورت میں ہو، چاہے وہ گیس کی صورت میں ہو، چاہے وہ کالج کی صورت میں ہو۔ ہمارے یہاں پہ سینئر بیٹھے اعجاز بھائی، بے شمار ایسے کارنامے ان کے ہاتھ سے ہوا ہے کہ جو آج تک ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ جرمن پمپنگ اسٹیشن کو دیکھ لیں، الہرا پمپنگ اسٹیشن کو دیکھ لیں، اس طریقے سے نہ جانے کتنے ایسے کام کر کے گئے، وہ روزگار لوگوں کو لگایا وفاقی حکومتوں میں، KPT میں اور دیگر اداروں میں TNT ہوا کرتا تو اس وقت گورنمنٹ کا ادارہ، اس میں PIA میں، ان تمام جگہوں پر انہوں نے MNA ہونے کے بعد لوگوں کو باقاعدہ روزگار مہیا کیا، اتنے کام کروایا مرحوم آفاق خان شاہد صاحب نے۔ تو کیا 30 سال کے بعد، اس 30 سال کے اندر ہمیں ووٹ تو نہیں پڑا، اورنگی کے لوگوں نے ووٹ تو نہیں دیا، ہمیں منتخب نہیں کیا؟ کونسلر کی سیٹ جو سب سے چھوٹی سیٹ ہوتی ہے، الیکشن کے ذریعے کونسلر، پھر چیئرمین، وائس چیئرمین، MPA، MNA، یہ ساری سیٹس میں سے کوئی ایک سیٹ بھی ہمارے کھاتوں میں 30 سالوں میں نہیں آئی۔ نتیجہ کہ جو 30 سال جن لوگوں کو اورنگی کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا، ووٹ دیا، منتخب کیا، اپنا مسیحا سمجھا، تو یہاں تو دودھ کی نہریں بہنے چاہیے تھی۔ جب میں یہاں آتا تو یہاں کے لوگ یہ کہتے کہ عمران صاحب اپنا بڑھیا بستر لپیٹے اور جائیں، اس ایریے میں پانی کا کوئی ایشو نہیں ہے، یہاں سیوریج کا کوئی ایشو نہیں ہے، یہاں کی سڑکیں پکی ہیں، ہمیں چورن مت بیچو، جاؤ، یہ ہوتا پھر۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ 30 سال کے بعد ہمارا اورنگی ٹاؤن مزید پسماندہ ہوتا چلے گیا۔ آپ کے سامنے شارجہ گراؤنڈ ہے، اس کی جالیاں بیچ کے لوگ بھاگ گئے، کھیلنے کو گراؤنڈ نہیں، ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں، اورنگی ٹاؤن کے ہسپتال ویران پڑے ہیں۔ موصوف MNA 2018 میں بنے امین الحق صاحب، وہ وفاقی وزیر، گزشتہ 5 سالوں سے وفاقی وزیر ہے،
اور وہ وفاقی وزیر کے حلقے کی عوام، میں جس علاقے میں جاتا ہوں کوئی کہتا ہے سیوریج کا مسئلہ ہے، میں تنگ آ گیا ہوں اور یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ اورنگی کی عوام پانی کو اب ٹینکر سے خرید کے پی رہی ہے۔ مجھے میں تو حیران ہوں کہ ہم کوئی نئے کالونی بنا رہے ہیں، نہ کوئی ہم نیا کوئی شہر آباد کر رہے ہیں کہ اتنا سیوریج کا کام ہے، اتنا سیوریج کا کام ہے، نئے سیوریج کی اتنی ضرورت ہے۔ آپ کے علاقے میں اوپر سیوریج نہیں تھا۔ اس طریقے سے رئیس عمرئی میں، صادق آباد میں، یعقوب آباد میں بے شمار ایسے علاقے ہیں جہاں آج تک کسی نے سیوریج کا کوئی لائن ڈالا ہی نہیں ہے، آج تک کسی نے سیوریج کا لائن نہیں ڈالا۔ پانی کی بات تو نمبر 2 پر ہے، نمبر 1 پہ اس وقت ہاٹ ایشو جو ایز اے کینڈیڈیٹ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کی طرف سے وہ ہے سیوریج۔ سیوریج نمبر 2 پہ ہے پانی کی بات، کیونکہ پانی لوگ خرید کے پی رہے ہیں، ایک وقت کا کھانا نہیں کھا رہے ہیں، مہنگائی اتنی ہے، ٹینکر مافیا کا زور ہے، شور ہے۔ تو اس حوالے سے اب یہ آپ اندازہ کریں کہ جب ہم بغیر منتخب اتنا کام کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس اورنگی ٹاؤن میں، جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کام کروا رہی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار جو سندھ حکومت کی طرف سے اگر جیتتا ہے تو جیتنے کے بعد یہاں پر ریکارڈ ترقیاتی کام ہم مزید کروا سکتے ہیں، جس طرح آفاق خان شاہی صاحب نے خدمت کی تھی، صلاح الدین سلو صاحب نے خدمت کی تھی، تو اس طریقے سے ہم مزید کتنے کام کروا سکتے ہیں۔ آپ کو اندازہ اس بات سے بھی لگانا چاہیے کہ جن 5 سال تک آپ کے علاقے میں اور بھی بلدیاتی امیدوار گزرے ہیں، ایم این اے گزرے، ایم پی اے گزرے، لیکن کسی نے وہ کام جو ہے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، جو کا تو ہے۔ آج بابا نے کہا، کسی نے کہا سڑک کا مسئلہ ہے۔ میں نے ایک بات کہی تھی، شاید یہاں پہ کچھ بزرگ موجود ہوں گے، کہ ہماری جو ہے وہ دلیلہ خواہش ہے کہ یہاں کی یہ تمام ہل ایریا جتنی بھی ہیں، یہاں کی جو گلیاں ہیں، یہاں پہ کم از کم پختہ جو ہے وہ سی فلورنگ سیمنٹ کی ہونا چاہیے۔ میں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر میری گاڑی، میں ایمبولینس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ اگر میری گاڑی خود اس چڑھائی کے اوپر چڑھ جاتی ہے تو میں سمجھوں گا شاید منتخب ہونے کے بعد یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی کہ میری اپنی گاڑی جب وہاں چلی جائے گی تو یقیناً ایمبولینس بھی چلی جائے گی۔ یہاں پر برملا یہ الیکشن کمپین تو ہم آج آپ کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں، لیکن اس الیکشن کمپین سے پہلے یہاں پر پرویز بھائی موجود ہیں، سرور بھائی موجود ہیں، ہمارے منو بھائی سے بھی بات کی تھی اور بھی دوستوں سے بات کی تھی کہ ہماری یہ دلی خواہش ہے کہ ہم آنے والے وقتوں میں یہ آپ کے یہ جو لنک روڈ ہے اس کا اور آپ کی گلیوں کے لیے بھی کام کرے۔ یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ خود ہو اپنے بدلنے کا خیال۔ تو یہ جو ووٹ ہے یہ بلٹ سے زیادہ، گولی سے زیادہ اس کی طاقت ہے، اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ ہم نے جو ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اورنگی کے لوگ جو ہے وہ اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ 20% لوگ گھروں سے نکلتے ہیں ووٹ دینے کے لیے اور 80% لوگ گھروں سے نکلتے ہی نہیں ہیں ووٹ دینے کے لیے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 20% لوگ، 100 میں سے 20 افراد نکلتے ہیں الیکشن والے دن گھروں سے ووٹ دینے کے لیے، 80% یا 80 جو افراد ہیں، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ گھروں سے نہیں نکلتے، تو جو 20% یا 20 افراد جو نکلتے ہیں ووٹ دینے کے لیے وہ آپ کے اور ہمارے مستقبل کا فیصلہ کر کے آ جاتے ہیں۔ اب ایک شخص جو منتخب ہو جاتا ہے تو وہ 4 سال تک، 5 سال تک اپنی مدت پوری کر کے، تو اس بات کو سمجھئے، خدا کے لیے آپ کے مسائل کا حل صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں اگر آپ کے سامنے کینڈیڈیٹ ہوں چیئرمین کا، عفان وائس چیئرمین کے امیدوار ہیں، یہاں پر ہمارے کونسلر کے امیدوار ہیں، آپ سب کو پتا ہے یا جن کو نہیں پتا میں بتاتا چلوں کہ میں لڑکانہ یا سکھر یا بدین سے آ کر الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں آپ کی سی یو سی میں اسی اورنگی ٹاؤن رحمہ چوک کا رہائشی ہوں بائی برتھ۔ آپ کی اس بہاری کمیونٹی سے ہی میرا تعلق ہے اور میرے ساتھ کے وائس چیئرمین کو امیدوار عفان صغیر صدیقی یہ خالد آباد کے رہائشی ہیں، الہرا پمپنگ اسٹیشن کے بیک سائڈ پہ، یہ بھی بائی برتھ اسی اورنگی ٹاؤن کے پیدائشی ہیں۔ عمران جو ہے یہ بھی بائی برتھ اسی اورنگی ٹاؤن کے ہیں۔ تو یہ اورنگی ٹاؤن سے ہی جو ہے نوجوان یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور آپ کو کام کر کے دکھ رہا ہے کہ یار یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کام ہو رہا ہے نا اورنگی کی بہت ساری جگہوں پہ، بغیر ووٹ لیے، بغیر منتخب اورنگی کی بہت ساری جگہوں پہ کام ہو رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب ہم آج اپنی پارٹی لیڈرشپ سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں اورنگی کے لیے کچھ کام دیا جائے تو یقین مانے جو ہمارے کانوں کو ایک آواز سننے میں آتی ہے وہ یہ کہ ایک کونسلر کی سیٹ تو اورنگی سے نکلتی نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ آج آپ نے جتنی باتیں کی، پانی کا مسئلہ، سیوریج کا مسئلہ ہے، آپ ایک بات بتائیں
کہ ہم منتخب تو نہیں ہوئے، ہم ایم پی اے تو نہیں بنے ہوئے اس وقت، ایم این اے تو نہیں ہے، چیئرمین تو نہیں ہے، کونسلر تو نہیں ہے، لیکن آپ نے جتنی باتیں کہی ان باتوں کو کرنے کے لیے میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے یہ کام کروائیں، آپ سے نہ نہیں کر رہے ہیں۔ الیکشن ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جہاں آپ ووٹ کے ذریعے اپنے علاقے سے ایک نمائندے کو چنیں، تو یہ ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین پلیٹ فارم ہے۔ جماعت اسلامی آپ کے علاقے کے مسائل نہیں حل کر سکتی اورنگی کے، اگر جیتتی بھی ہے تو یہ ڈھکن میں نہیں لگا سکتی ہے، یہ آپ سب کو لے کر بیٹھ جائے گی، بولی گا چلو احتجاج پہ دھرنے پہ بیٹھو، ڈھکن لگوانا ہے، چلو بھنگی کو لانے نہیں مل رہا ہے تو چلو وہیں بیٹھ کے احتجاج کریں گے۔ ٹی ایل پی نہیں مسئلے کا حل ہے، این پی ایم مسئلے کا حل نہیں ہے، نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، بلہ آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر بلہ مسئلے کا حل ہوتا تو سب سے زیادہ سیٹ کراچی شہر میں 2018 میں پی ٹی آئی نے جیتی تھی، کیا بہتر کر دیا اس نے کراچی کو، بنا دیا 2018 سے، اس کے ایم این اے ایم پی اے کو لوگ پہچانتے نہیں ہیں، وہ رات کو سو رہا تھا، صبح اٹھا اس کو پتا چلا وہ بن گیا ایم این اے، لوگوں نے ووٹ دیا، کچھ ووٹ ڈلوائے گئے جو بھی طریقہ کار تھا، کچھ غیبی قوتوں نے کام کیا، لیکن یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ اورنگی ٹاؤن ایم کیو ایم 2018 کے الیکشن میں اپنا سیاسی قبلہ 9-0 آپ سب کو پتا، آپ نے بڑا نام سنا دیکھا، عزیز آباد سے ایم کیو ایم ہار گئی، جو ان کا دل تھا، ہارٹ جس کو کہتے ہیں، دل جو ان کا گھر تھا، اس گھر سے ایم کیو ایم ہار گئی۔ اور اورنگی ٹاؤن نے کیا کیا، ایک ایم این اے اور 3 ایم پی ان کو 2018 میں جتا کر آکسیجن سلنڈر لگا کر اس ایم کیو ایم کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ کیا نتیجہ نکلا؟